جی ناظرین کرام، ویلکم بیک. ہم تنویر الحسانی پروڈکشن کی آج کے اس سیگمنٹ میں ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین، سامعین، مائیں بہنیں، دیکھنے سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ پروگرام سے قبل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کی ہماری یہ جو ٹرانسمیشن ہے اس کا آج روحانیت اور خلق خدا کے ساتھ ایک مضبوط پیغام جائے گا اور مربوط پیغام جائے گا. میرے ساتھ کچھ دیر قبل ایک سماجی کارکن وہ اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کے آئے تھے، وہ ہمیں ٹائم دے کے جا چکے ہیں. میں ان کا بھی مشکور ہوں. اور میرے آج کے ہر دل عزیز محترم وہ بھی میرے ایوان میں موجود ہیں. میں جناب محترم پیرزادہ پیر عشق ماہی امام جلوی المعروف صفی ماہی جلوی مرکزی سجادہ نشین دربار عالیہ امام جلوی سرکار، آپ اور آپ کے رفیق پیرزادہ پیر قید ماہی جلوی آپ کو اپنی آج کی اس رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن، افطار اسپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. حضور مرحبا آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جڑنے کا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم کیسے مزاج ہیں، کیسے احوال ہیں؟ رمضان شریف کے اس بابرکت مہینہ میں کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ جی ماشاء اللہ، بابرکت مہینہ ہے اور یہ خدا کا مہینہ ہے. جس طرح شبان گزرا وہ محمد مصطفیٰ کا مہینہ تھا اور یہ عاشق محمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے. وہ محبوب کا مہینہ تھا، یہ خدا کا مہینہ ہے. تو الحمدللہ آپ سب کے لیے یہ مبارکانہ مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور آج آپ ہمارے سیٹ پہ تشریف لائے، آج میری ٹیم کو کچھ موٹیویٹ کرنا چاہیے. ماشاءاللہ جی بہت ہی خوبصورت آپ کا یہ جو ٹرانسمیشن اتنی زبردست جو آپ کر رہے ہیں، بڑا خوبصورت سیٹ اپ ہے. اور جو دین اسلام کے لیے جتنی بھی خدمات کی جائے، دین اسلام کے لیے جتنا بھی آپ کوشش کریں، اس کی شہادت آپ کو خدا تعالیٰ اپنی ذات سے منور کرتا ہے. اور آپ سب کے لیے خوش آئندہ بات ہے اور خوش آئندہ بات ہے کہ اللہ پاک آپ سب پہ یہ رحمتیں فرمائے اور اسی طرح یہ جو مشن ہے یہ چلتا رہے. حضور میں آپ سے ایک سلسلہ سوالات شروع کرتا ہوں کہ ٹائم تھوڑا ایسے افطاری کا بالکل قریب ہے. حضور آپ کا خاندان علم و عمل، کیونکہ میں تو نہ چیز ہوں، مجھے وہ نہیں عملہ نہیں آتی قبلت ایسا، لیکن آپ کے خاندان کا شروع ہے جو وہ تو ماشاء اللہ عملام بھی اور ان چیزوں میں تو بہت آگے ہیں، ہم تو وہ سوال نہیں کر سکتے. مگر چلیں بندہ نہ چیز یہ سوال کرتا ہے. حضور آپ کا خاندان علم و عمل کا وہ سنگ ہے کہ جس نے برصغیر میں عشق رسول کی شمع کو روشن رکھا. آپ کے والد گرامی اور آپ کے جد امجد جس طرح انہوں نے خاندانی نظام کو چلایا، آپ آج جو آگے خانوادہ ہے، جو آگے کی وہ ہے، وہ جدید تعلیمی ضروریات کے مطابق کس طرح آپ یہ ویژن کو آگے لے کے چلیں؟ سب سے پہلے تو جو حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم نور مجسم سیدنا و سندنا پیر سائیں غلام محمد قادری المعروف قبلہ امام پاک امام جلوی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہوں بظاہر غلام و باطن میں دونوں عالم کے بادشاہ ہیں ہم، کبھی بندہ کبھی خدا ہے ہم. حضور علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کو آگے لے جانے والا ہی ولی کعبہ ہے. اور جب تک توسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی اولیاء کرام، کوئی بھی ولی، کوئی بھی دین اسلام میں جو چل رہا ہے، جب تک حضور علیہ السلام کی
سنت و اسنا حسنہ پہ نہ چلے گا، نہ وہ ولی ہو سکتا ہے، نہ وہ غوث ہو سکتا ہے، نہ وہ قطب ہو سکتا ہے، نہ کوئی ابدال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح میرے حضور امام پاک امام جلوی سرکار نے دین اسلام کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے۔ حضور کی اس ٹائم آپ کی ایک کتاب جو ہے نا اسرار المقطعات، یہ وہ کتاب ہے جو حروف مقطعات ہے۔ قرآن پاک کے 29 حروف ہیں، الف لام میم عین سین کاف، یہ 29 جو حروف ہے نا ان کی ایک ایک اسم کی جو شرح فرمائی ہے نا اس ورلڈ میں ریکارڈ ہے، آن دی ریکارڈ، وہ واحد ہستی ہیں اور وہ ہیں حضور امام پاک امام۔ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ قادری سلسلہ ہے، یہ حضور پیرانے پیر دستگیر جناب غوث الاعظم پاک آپ کے سلسلہ سے یہ وابستہ ہے، اور حضرت جناب غوث الاعظم پاک سے آگے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور آگے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا، اور آگے محمد مصطفیٰ صاحب روداق صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے خدا۔ یہ جو لڑی آ رہی ہے یہ ایک فیض ہے، اور فیض محمدیہ یہی طریقت محمدیہ ہے، یہی حقیقت محمدیہ ہے، یہی معرفت محمدیہ ہے، یہی شریعت محمدیہ ہے۔ اور ان چاروں جتنے یہ جو چاروں طریقتے ہیں، جو چاروں علوم ہیں نا، ان کے اوپر جو قائم اور دائم ہستی ہوتی ہے نا وہی اللہ کا ولی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے المرء مع من احب، قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے تجھے اس دنیا میں محبت ہو۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک سوال کیا، میں نے آپ کو ایک تعداد جو ہے نا جو پیچھے سے جو آ رہی ہے اس کا پہلے تعارف کروانا مجھے ذرا پہلے مناسب سمجھا۔ آگے اب جو آگے سلسلہ جو حضور کی تعلیمات کا ہے نا وہ ہم جو حضور امام جلوی سرکار کی ہمیں سعادت ہے کہ ہم ان کے پوتے ہیں، ان کی گدی پہ بیٹھے ہیں، بہت بڑی گدی ہے، میرے حضور کے خلفاء ہیں، اور اتنے ماشاءاللہ باکمال خلفاء ہیں جنہوں نے بھی دین کا کام کیا ہے۔ اور آج ان کے دربار دیکھیں، گجرانوالے شریف جائیں، سائیں عطا محمد کا دربار ہے، آپ جوہلا جائیں شاہ کوٹ، وہاں پہ صوفی سائیں حضرت صفدر حسین شاہ سید کا دربار ہے۔ اسی طرح حافظ گل محمد آپ ادھر چلے جائیں بھاور نگر، ادھر حضور کا دربار ہے، بابا پوری والا چلے جائیں چھاگا مانگا، یہ حضور امام جلوی سرکار کے فیض سے منور ہوئے۔ اور آج ان کے مقامات دیکھیں، ہم جو کر رہے ہیں نا ہماری جو آگے ڈیوٹی ہے، میں نے یہ سلسلہ ماشاءاللہ شروع کیا ہے، میں نے حضور امام جلوی سرکار کی 12 کتابوں کا حضور کی پی ڈی ایف تیار ہو چکے ہیں، اور اس میں حضور کی اسرار المقطعات کتاب ہے، رمز الوحدت ہے، اور دیوان عشق ہے۔ اسی طرح آخری جو حضور کی کتاب ہے وہ ہے تحقیق العارفین فی حقیقت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی آخری کتاب ہے۔ اس میں میرے والد پاک حضور سیدنا پیر سائیں محمد اعجاز حسین جلوی قادری شبیہ امام جلوی سجادہ نشین و جانشین حضور امام جلوی سرکار، آپ نے اپنی حیاتی زندگی میں حضور کی اس پہلی اول جلد کی پی ڈی ایف حضور خود فرما گئے تھے، آپ پروف ریڈنگ کر گئے تھے، اور دوسری جو جلد ہے اس کی پروف ریڈنگ انشاءاللہ ہم ناچیزوں کو یہ خدمت کا موقع ملا اور ہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ جو ہیں جو نادان ہیں وہ نادانی چھوڑے اور حقیقت محمدیہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر قائم اور دائم رہے۔ ناظرین کرام، جس طرح کی میرا سوال حضرت سے تھا کہ حضور امام جلوی سرکار جس طرح کے ان کا وہ ایک عاشق رسول، وہ انہوں نے صوفیزم کے ایک سسٹم میں نا اپنے وہ ارتقا پیش کی، برصغیر پاک و ہند میں وہ ایک جدت لے کے آئے۔ میرا حضور سے یہ سوال تھا کہ آگے کی جو پیڑھی چل رہی ہے، نسل چل رہی ہے، وہ اس آپ کے جو سسٹم ہے اس کو جدت کے ساتھ کس طرح لے کے چل رہے ہیں۔ اور حضور کا یہ جو اپنا بتانا تھا کہ ہم جو جتنے بھی آپ کے فرمودات کی جو بکس ہیں اور جو ارشادات ہیں، جو مشاہدے و کمالات کے جو سسٹم ہیں، ہم اس کو بکس کی شکل میں آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اچھا حضور، میرا اکثر وہ بیشتر خانگاہی نظام سے
میں منسلک رہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ اولیاء اکرام صوفی یہ نفس کو مارنے کی تلقین کرتے ہیں. تو بیسیکلی اب جو ہم رمضان شریف چل رہا ہے تو روزہ بھی نفس کو مارتا ہے. صوفی تو ہر گھڑی ہر لمحے اپنے مریض کو اپنے چاہنے والے کو کہتا ہے کہ اپنا نفس مار کے آ. اللہ رب العزت نے رمضان کے پورے 30 دن دے دیے ہمیں، بے شک کلاسز فراہم کر دی بے شک. کہ 30 دن اپنے نفس کی پریکٹس کر. اچھا حضور، آج کے اس پرفتن دور میں نوجوان سوشل میڈیا پہ مادی چیزوں پہ چکا چوند ہوا پڑا ہے. جی جی. آپ اس لمحے میں دیکھیں اب ہماری کیفیت جو بن رہی ہے نا، وہ روزے کی حالت میں نفس اندر سے مر چکا ہے. افطار کا ٹائم بالکل قریب ہے، منزل بالکل قریب ہے، نفس کی وہ جو انا ہے وہ ٹوٹ چکی ہے. آج یہ سما بن چکا ہے کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو، یوتھ کو، سوشل پہ سکرولنگ کرنے والوں کو، ٹک ٹاکروں کو، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ اس سوشلزم کا جو ایک سسٹم چل پڑا ہے، آپ اس سسٹم کو کیسے انٹروڈیوس پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ نفس کی جنگ جو ہے اس سے باہر آتے ہوئے اپنے آپ کو صوفی کی جو پیغام ہے اس میں سنبھالیں؟ دیکھیں جی، اپنا نفس جو ہے نا، یہ تو ذات حق نے فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت. مرنا موت نفس کو ہے، روح تو ہے ہی اس کی. ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ فرماتا ہے میں نے آدم کے اندر اپنی روح خلق کی، اس کو اپنی صورت میں پیدا فرمایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو حسین ڈھانچے میں. یہ جو نفس ہے نا، یہی آپ کا شیطان ہے. اس کو کس طرح مارا جاتا ہے؟ مارنا یہ ہے کہ سب سے پہلے خود کو فنا کرنا، اور وہ فنا کے بعد بقا کا جو راستہ ہے نا، وہ ابتدا. جیسے میرے بابا جان پیر انوار حسین بہت بڑے مجدد تھے. 92 نیوز جسٹر غازی حسین کے پروگرام میں بھی وہ صبح نور میں آتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ ایک محفل میں چلا گیا تو وہاں پہ نا ایک جگہ پہ بیٹھا تو وہاں پہ ایک شخص اٹھا تو اس نے کہا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو جسم تو خاک ہو گیا مٹی میں اور روح اوپر چلے گی، تو اب حساب کتاب کس کے ساتھ ہوتا؟ وہ سارے لوگ جو ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوئے. تو انہوں نے بابا جی سے سوال کیا کہ جناب محفل میں ایک شخص ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے، حضور باہر آئے اپنے حجرہ سے، میرے بابا جی تایا جان پیر انوار حسین آپ حجرہ سے باہر آئے، آپ نے فرمایا بھائی یہ کس نے کہا ہے، یہ کس نے بات کی ہے؟ وہاں پہ ایک شخص جس نے کہا تھا وہ بیٹھا اور اٹھا کہنے لگا میں نے کہا ہے. کس نے کہا؟ آپ نے فرمایا اس سے میں نو ہی حساب کتاب، اسی میں کو ہی سارا حساب کتاب ہے. تو تیری میں ہے تو نفس ہے ہی میں. جب انسان دیکھیں نا، رمضان شریف کا افطاری ہوتی ہے، سامان افطاری کا ٹائم آتا ہے، سامان آگے پڑا ہوتا ہے، لیکن جو تناول کرنے والا بیٹھا ہے، جو افطار کرنے والا ہے، وہ حکم کے بغیر اس چیز کو اٹھائے گا. ٹھیک ہے، افطاری کا ٹائم آنا، اذان ہونی ہے، حکم ہونا ہے تو اس نے افطاری کرنی ہے. لہٰذا جو نفس ہے نا، اولیاء کرام کی ذات کی جو صحبت ہے نا، اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ کاف آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو میرے ولی ہیں، جو میرے نیک ہیں، ان سے نگاہیں مت ہٹانا، اور اگر تم نے ان سے نگاہیں ہٹا دی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. لہٰذا جتنے بھی کمالات جتنے بھی ممکنات ہیں نا، وہ ہم سب کو، جتنے بھی لوگ جو سوشل میڈیا میں ہیں، ٹک ٹاکر ہیں یا جتنے بھی سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، جو محفلات میں جا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے صحبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پہچان کرائی جائے اور ان کو یہ درس دیا جائے کہ تم لوگ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو تاکہ تجھے اللہ بھی مل جائے اور اللہ کے محبوب بھی مل جائے. میرے حضور امام پاک امام جرمی سرکار آپ کا بہت ہی خوبصورت ایک کلام ہے اسی نفس کے بارے میں، اسی کے اندر ایڈ ہے، اور حضور فرماتے ہیں. میں جناب سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں
کہ جس طرح کہ میں نے ناظرین کو اپنا بتایا، میرے اکثر جاننے والے جو ہے نا وہ کنٹری سے زیادہ ہیں، تو پیر عشق ماہی آپ کا اس میں گرامی عشق ہے، تو یہ آپ کا عشق کوئی تخلص ہے یا پیدائشی نام آپ کا عشق ہے؟ عشق کا نا میں تعارف آپ کو کلام میں بتاتا ہوں، میرے نام کا بھی آپ کو تعارف ہو جائے، اور یہ حقیقت ہے کیونکہ میرے والد پاک نے جو میرا نام رکھا ہے نا عشق امام، پہلے میرا نام پیر زادہ، پھر حضور نے فرمایا عشق امام، کیونکہ حضور امام جلوی ہے، جلوی سے مراد جلوہ، جلوے کرنے والوں کے امام، تو جو وہ جلوے کرنے والوں کے امام ہیں میں ان کا عاشق ہوں، ٹھیک ہے، میرا ان سے عشق ہے، لہذا یہ نسبت ان امام جلوی کے ساتھ میرے نام کی ہے کہ میں جو عشق امام ہوں، میں امام جلوی جو جلووں کے امام ہیں میں ان کے در کا خادم ہوں اور عاشق ہوں۔ حضور امام جلوی سرکار اجازت ہو تو میں کلام حضور امام جلوی سرکار فرماتے ہیں، درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے تمام سننے والے کو، میرے پیر بھائیوں کو، مریدانوں کو، عقیدت مندوں کو، اور بھائی منیب شہزاد جلوی آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور شہزاد کموکا صاحب بھی جتنے بھی ہیں، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور تمام کے لیے یہ کلام جو ہے آپ سب کے نظر ہے، تو سماعت فرمائیں۔ دل عجب خانہ خدا دیکھا، دل عجب خانہ خدا دیکھا، دل میں اللہ کا پرتوا دیکھا، دل عجب خانہ خدا دیکھا، دونوں عالم کے بادشاہوں کو، دونوں عالم کے بادشاہوں کو، دل کے کوچہ میں ہی خدا دیکھا، دل کے کوچہ میں ہی خدا دیکھا، دل کو ڈھونڈا تو کبریا دیکھا، دل عجب خانہ خدا دیکھا، گر خدا کا غلام لوٹ لیا، گر خدا کا غلام لوٹ لیا، اللہ اللہ دلربا دیکھا، دل کو ڈھونڈا تو کبریا دیکھا، دل عجب خانہ خدا دیکھا، اور ہے گزر گاہ جلیل پاک کے صحرائے دل، حج اکبر ہے یہی کر ہاتھ میں آ جائے دل، زاہدوں کے واسطے ہے خود میں جائے مقام، عاشقوں کے واسطے کوئے بتا ہے جائے دل، اور جنت الفردوس کی ہرگز نہیں خواہش مجھے، جنت الفردوس کی ہرگز نہیں خواہش مجھے، ہے درے پیرے مغاں میرے لیے موائے دل، اور ایسے تم کر اب ذرا جور و جفا سے باز آ، ایسے تم کر اب ذرا جور و جفا سے باز آ، عرش لرزانے لگے گا گر کہیں ہل جائے دل، عرش لرزانے لگے گا گر کہیں ہل جائے
کبھی نالائے دل شورے دل فریادے دل بھائے دل. اور آگے حضور فرماتے ہیں, بڑا خوبصورت شعر ہے حضور امام نبی سرکار کا, کہ دیکھنا مت روکنا ہرگز دل نادان کو, دیکھنا مت روکنا ہرگز دل نادان کو, جب کسی نازک بدن کے حسن پر آ جائے دل, جب کسی نازک بدن کے حسن پر آ جائے دل. اور مکتا ہے کہ مظہر ذات خدا ہے دل یہ تیرا ہے غلام, مظہر ذات خدا ہے دل یہ تیرا ہے غلام. ارے بندہ فرمان رہنا جس طرح فرمائے دل, بندہ فرمان رہنا جس طرح فرمائے دل, بندہ فرمان رہنا جس طرح فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب. ناظرین سامعین حضرات, آج کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آج کی یہ میری ٹرانسمیشن روحانیت میں وابستہ ہوگی, خدمت خلق بے وابستہ ہوگی. میں اپنی ٹرانسمیشن کو بس ابھی سمیٹنے والا ہوں کیونکہ افطار کا ٹائم قریب ہے, تو ابھی جب تک ٹائم باقی ہے 15 منٹ باقی ہیں ہم چلیں گے. آج جو سلسلہ چلا جب سے امام جلوی سرکار کے پوتے تشریف فرما ہوئے, عشق و مستی کا وہ فیض اندر سمٹ رہا ہے, روحانیت کی وہ دنیا کے اس عالم میں پرواز ہو رہی ہے کہ نیچے آنا مشکل ہو رہا ہے. اب چونکہ حضرت اپنا پیسہ فرما رہے تھے کہ رمضان جو ہے وہ بیسکلی نفس کو مارنے کا ہی نام ہے, اسی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ جتنے بھی ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں, جو ولی کامل ہوتا ہے وہ رہبر نفس کو مارنے کی ہی تلقین کرتا ہے. میں پیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ میرا آخری سوال ہے, آپ اپنے محبت کرنے والے مریدین اور پورے معاشرے کو حضور کیا پیغام دینا چاہیں گے جو کہ خانگاہی نظام سے وابستہ ہیں, ان کے لیے کوئی خاص میسج, خاص تلقین؟ ضرور جی ضرور. عالم اسلام کا یہ درس ہے جو نبی پاک غفور الرحیم رحمۃ اللہ العالمین خاتم النبیین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے. آپ نے فرمایا, حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہم سب پہ واجب ہے, کیونکہ حضور نے فرمایا اس کی شرح جو ہے نا وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا, جو مظہر ولایت ہیں, جن کے سر پہ ولایت کا تاج ہے, جن سے فیض پوری کائنات کے ولی دیتے ہیں. حضور نے فرمایا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی ایک کتاب ہے میرات العارفین, جو شرح حقیقت محمدیہ پر ہے. اس پہ حضور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دور میں, ہر دور میں اپنے اس دور کے اکمل انسان کو ڈھونڈو اور اس کی صحبت اختیار کرو اور اس سے رہنمائی لو تاکہ تجھے خدا اور خدا کا رسول مل سکے. سمجھا؟ یہ میرات العارفین میں حقیقت محمدیہ کے بارے ارشاد ہے, اور یہ اسم اعظم اللہ ہے, اسم اعظم اللہ ہے. لہذا جتنے بھی خانقاہوں سے جڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ قادری ہے, چشتی ہے, سہروردی ہے, نقشبندی ہے, یہ سب سے یہ التماس ہے کہ آپ جو اپنے مرشد کامل سے لینے جاتے ہو وہ حاصل بھی کیا کریں, اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول تک رسائی کیسے ہے. میرے حضور امام جلوی سرکار فرماتے تھے کہ یار میں اس گل تو بڑا ہی پریشان ہوں کہ جو چیز میں چاہنا ہاں کچھ لوگ میرے کو لیندے ہی, اور میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے ایسے لوگ بھی ملے جو مجھ سے وہ چیز مانگے جو حقیقت ہے, جو حقیقت ہے. مال مانگ لیا, دنیا مانگ لی, گاڑی بنگلہ اولاد, یہ تو ایک الگ چیز ہے نا, یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں. اصل جو طریقت ہے نا, جو درویش کے پاس, جو خانقاہوں کے پاس ہے, وہ عشق محمد مصطفیٰ ہے, وہ راز
حقیقت محمدیہ ہے اور وہ شرح مقطعہ کا ہے، وہ اللہ کا اندر ہونا جو قلب عرش معلیٰ ہے اس میں وہ کس طرح موجود ہے، یہ عالم کس طرح قائم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کس طرح خدا کی ذات سے ملے، یہ سارا کچھ جو خانقاہوں میں موجود ہے نا وہ ہم لوگ نہیں لے رہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس راستے میں لگیں۔ حضرت ابراہیم ادب، آخر میں کہوں گا، حضرت ابراہیم ادب بہت بڑے باکمال درویش تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے فقیری طلب کی تو میرے سامنے اللہ پاک نے میری طلب جو ہے وہ قبول فرمائی، میں نے فقیری طلب کی تو میری طلب سامنے آ گئی۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم ادب جو چاہتا ہے ماں، لیکن میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ تمنا طلب کرتے ہیں، لہذا ان کی آگے فقیری درویشی آ جاتی ہے۔ اگر ابتدا ہی آپ کی حقیقت کے ساتھ ہو، شریعت کے ساتھ ہو، معرفت کے ساتھ ہو، طریقت کے ساتھ ہو تو آپ کو کبھی بھی تمنا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ کی ذات تو آپ کے سر پر قائم و دائم ہے۔ واہ واہ واہ، آپ کی اس حاصل رسول گفتگو سے مجھے ایک بھلے شاہ رحمہ کا ایک چند اشعار ہمارے ذہن میں ہے۔ میں نیازی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے ساتھ ناظرین کو آپ سماعتوں کی نظر کریں گے۔ ناظرین سامعین، آج کی یہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن جاری و ساری تھی اور انشاءاللہ باقی کے رمضان بھی ہم
مختلف سیگمنٹ لے کے آتے رہیں گے. حضرت آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بالکل کلوز ہے. میں درخواست کروں گا قبلہ پیر صاحب سے کہ وہ اپنے کچھ ملفوظات سے ہمیں مستفید جو فضیلت ہے رمضان کی اور روزے کی خصوصاً اور اس برکتوں کی گھڑی کی جو آخری لمحہ چل رہا ہے افطار کا, اس پہ تھوڑی روشنی پا کے ڈال کے آپ ہمیں دعا کی جنت سفر کریں. جی ضرور. ماشاءاللہ جی, میرے ہمارے دیکھنے والے سننے والے تمام جو ہمارے عقیدت مند ہیں اور مریدین ہیں اور دوست احباب ہیں, پیر بھائی ہیں, چاہنے والے ہیں, تمام کو میرا بہت ہی بہت خصوصی دعا, پیار, محبت, اور جو ہمارے سلسلہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, سلسلہ قادریہ جلبیہ کے ساتھ, ان سب کو, میرے جو بھائی ہیں, میرے بزرگ ہیں, ان سب کے لیے میری خصوصی دعا. اللہ آپ سب کے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائے, آپ کے مال میں, آپ کی صحت میں, عزت میں برکتیں عطا فرمائے. اور رمضان شریف کا مہینہ ہے اور یہ آخری لمحات ہیں افطار کے, اور اس افطار میں جو لذتیں ہیں, جو خدا بند تعالیٰ جو آپ کے صبر کا امتحان دیتا ہے, آپ اللہ کے لیے خود کو بھوکھا رکھتے ہیں, اپنے وجود کو اللہ کی خاطر آپ اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور اللہ کو یہ اللہ کو ادا کرتے ہیں, یا اللہ دیکھے کہ ہم نے تیری خاطر, ہم نے اپنے آپ کے نفس کو مارنے کی کوشش کی ہے, تو لہٰذا اللہ پاک آپ سب کا روزہ رکھنا, ہم سب کے جو روزے ہیں, ہم سب پہ اللہ پاک ہمارے روزے رکھنے, ہماری باتیں, ہماری نمازیں اور ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ اپنے نظر میں ہم سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے. اور دور میں ساگر رہے, گردش میں پیمانہ رہے, میں کشوں کے سر پہ یا رب پیر میں کھانا رہے, الہی تابہ ابد آستانہ یار رہے, یہ ایک سہارا غریبوں کا برقرار رہے. آمین. سبحان. دعا کرنی یار, پیچھے علامہ صاحب رہ گئے ٹائم کے, یہ چل رہے ہیں, کوئی نہیں, اپنے ناظرین سامعین خصوصی دعا بھی کرنی ہے. تو بھائی کتنے رہ گئے تھے دعا کتنے آ جانا یار. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مادر الجود والکرم و علی آل و بارک وسلم. اول خیر, آخر خیر, ظاہر خیر, باطن خیر, رفت الخیر, ذوق شوق نصیب, یا کتاب یا حاصل اعظم یا ولی روشن ضمیر, بندہ ہم درماندہ ہم جست و ندار ہم دستگیر, بربرے درگاہ عالم سائلم میں آفتاب, خاطر ناشاد مارا شاد کل پیران پیر. یا الہی جو کچھ پڑھیا گیا, جو کچھ سنیا گیا, یا رب العالمین ایس شو دے بچ, یا اللہ اتنی خوبصورت جو ہے مشن چلایا گیا رمضان شریف میں, یا الہی سارے سارے ہوتے اپنا کرم فرماوی, اور جو لفظ با لفظ دین دے والے, یا الہی رحمتاں دے ساری زبانہ دے بچو گوامی, اور سارے ہوتے اپنا کرم فرماوی. جتنے بھی سنن آڑے نے, جتنے بھی نار اٹیچ ہیں, سب دے ہوتے یا الہی اپنا کرم فرماوی. واسطہ حضور سیدنا سرکار دو عالم غفور الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدھران دی عظمت اور شانہ دا پنتر پاک دا 4/12 امام 14 معصوم دا, بالخصوص بی بی پاک حضور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی روح مبارکہ دا, آپ دی عظمت اور شانہ دا واسطہ حضور جناب غوث اعظم پاک دا واسطہ, جتنے بھی اولیاء کرام آئے, جتنے بھی آن کے سب دا واسطہ حضور جناب غوث اعظم پاک دا واسطہ, شیرن کتب دا واسطہ حضور امام جلوی دا, سارے پہ اپنا خاص فرماؤ. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد علیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. بند کر دیں, ڈن کر دیں, ڈن کرتا ہے بچوں کو دوبارہ کرنا. اچھا میں ایک دو بڑا سما ٹائم کتنا رہ گیا, بیٹری میرا چارج, ہاں بس ہونا بڑا. اچھا دکھاؤ کر موبائل ذرا چیک کرائے, افطاری بند کر دیے.